الحمدللہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اسلامی نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایک مقدس مہینہ ہے اور اس کے بارے میں کئی حدیثیں بھی آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کا سب سے افضل مہینہ شہر اللہ المحرم ہے، یعنی محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اللہ کا مہینہ محرم کو کہا، اور محرم کے علاوہ کسی اور مہینے کو شہر اللہ نہیں کہا۔ اسی طرح یہ وہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے جو اس مہینے کو دیا گیا ہے، اور اسلامی ہجری کیلنڈر میں کسی دوسرے مہینے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ محرم کا یہ جو مہینہ ہے یہ 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ وہ 4 مقدس مہینے کیا ہیں؟ 3 لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے قریب 8 یا 10 سال بعد ہجری کیلنڈر کا جب قیام عمل میں لایا تو انہوں نے بحث کی تمام صحابہ سے کہ ہمیں ہجری کیلنڈر کس مہینے سے شروع کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے رمضان کہا تو بعض نے محرم کہا اور بعض نے دوسرے مہینوں کے بارے میں بھی کہا، حتیٰ کہ آخر کار وہ محرم کے مہینے پر راضی ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سال کا آغاز کرنے کے سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے، اور اس لیے کہ یہ حج کے مہینے کے فوراً بعد آتا ہے۔ گویا کہ حج کرنے کے بعد انسان کی زندگی کی نئی شروعات ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سال کا پہلا مہینہ ہجری کے کیلنڈر کے حساب سے محرم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عنادہ ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعض بیویوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دن میں روزہ رکھنا پسند کرتے تھے، عاشوراء کے دن یعنی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا پسند کرتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے پابندی سے رکھتے تھے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ فرض قرار دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تم آج کے دن روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کا روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے لائق ہیں اور ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا
اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اسلام کے پہلے سال سب کو روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا نزول فرمایا، اس لیے رمضان واجب ہو گیا اور اگلے سال یوم عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا۔ تو اسلام کے پہلے سال تمام مسلمانوں پر 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن اگلے سال رمضان کی نزول کی وجہ سے اسے مستحب قرار دے دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال ما رأيت النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الى هذا اليوم یعنی یوم عاشورہ وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عاشورہ کے اس دن اور رمضان کے اس مہینے کے علاوہ کسی دن روزہ رکھنے اور اسے دوسرے روزوں پر ترجیح دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے روزے اور یوم عاشورہ کے دن کا روزہ کے علاوہ دوسرے روزوں کو ان دونوں روزوں پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، وسئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم عاشورہ کا روزہ یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کی بخشش کا کام کرتا ہے۔ اس دن 10ویں محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں انشاءاللہ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، یا 9ویں یا 10ویں یا 10ویں یا 11ویں، تاکہ ہماری مشابہت یہودیوں سے نہ ہو۔ اسی طرح 10ویں محرم کو ماضی میں کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں سے چند اس طریقے کے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 زمین، بحر و بر، لوح و قلم، ستارے، عرش و کرسی، جبریل امین اور دیگر دوسرے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ یوم عاشورہ کے دن ہی آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کو پھاڑنے کا معجزہ عطا فرمایا، ان کو اپنے لوگوں سمیت بچا لیا، اور فرعون اور ان کے سپاہیوں کو یعنی کہ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ واقعہ بھی یوم عاشورہ کے دن ہوا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جودی پہاڑ پر یوم عاشورہ کے دن ہی پہنچی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے یوم عاشورہ کے دن ہی باہر نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں سے باہر نکلے جس میں ان کے بھائیوں نے انہیں پھینک دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاشورہ کے دن ہی پیدا ہوئے اور عاشورہ کے دن ہی آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی توبہ عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ولادت عاشورہ کے دن ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی جو آپ نے برسوں پہلے کھو دی تھی وہ بھی عاشورہ کے دن ہی بحال ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آج ہی کے دن اپنی بیماری سے صحت یاب ہوئے آپ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آج ہی کے دن دولت نوازی گئی، اور دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت بھی عاشورہ کے دن ہی ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دن وہ دن ہے جس میں ایک تاریخی واقعہ پیش آیا، اور وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے ہیں، آپ کی شہادت بھی آج ہی کے دن ہوئی۔ امام حسین کی ذات گرامی تو وہ ذات گرامی ہے جس نے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر دی۔ حضرت حسین ابن علی کی نسل دیکھو، حضرت جعفر صادق کس نسل سے ہیں، حضرت غوث اعظم دستگیر کس کے شہزادے ہیں، حضرت معین الدین چشتی کس کے بیٹے ہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کس کے بیٹے ہیں۔ آج زمانے کو جو کچھ بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے ہی دیا ہے۔ یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کر امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر دی۔ تو جان لو، حسین صرف فاطمہ کے بیٹے کا نام نہیں ہے، حسین صرف علی کے جگر کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے،
حسین صرف قرۃ عین مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ حسین تو تکمیل ذبح عظیم کی بنیاد ہے۔ ارے حسین ایسا ہے جس نے گردن دے کر پچھلوں کا بھی حق ادا کر دیا اور اگلوں کا بھی حق ادا کر دیا۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اگر میرے کہنے میں کسی طرح کی بھی لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔